الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں فرقان حمید میں انسانوں کو آپس میں تعلقات درست رکھنے کی بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک رغبت دلائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا آپس میں مل جل کر رہنا صبر حوصلے کے ساتھ برداشت کرنے کے ساتھ اس کی بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے
تو جہاں تک ازدواجی زندگی کے حوالے سے قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے جو ہمیں اصول سمجھائے ہیں، ان کو اپنانا، اپنی زندگیوں میں ان کو شامل کرنا دنیا کے اندر ہر جوڑے کی یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ گزشتہ خطبات میں نکاح کے حوالے سے اور خاوند کے ذمہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، ان کے حوالے سے آگاہ کیا تھا۔ تو آج کے خطبہ میں بیوی کے ذمہ خاوند کے کیا حقوق ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ یاد رکھیں، ازدواجی زندگی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب ہم قرآن و سنت کے اصولوں کے ذریعے اپنی زندگی گزاریں گے۔ جب ہم قرآن و سنت کے اصولوں کو چھوڑ کر اپنی من مانی اور مرضی سے ازدواجی زندگی گزاریں گے تو پھر وہ کامیابی کی طرف نہیں جائے گی، برکتیں نہیں آئیں گی، بلکہ لڑائیاں ہی لڑائیاں ہوں گی، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین انسان کا خالق ہے اور اللہ ہی انسان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ اتنا انسان اپنے بارے میں نہیں جانتا جتنا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ احکم الحاکمین نے اصول مرتب کیے کہ خاوند کے ذمہ بیوی کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کے ذمہ خاوند کے کیا حقوق ہیں، تاکہ ازدواجی زندگی، یہ جو دنیا میں جوڑے بنتے ہیں نکاح کے ساتھ، جو اللہ کے نام کے ساتھ بنتے ہیں، ان کا دنیا کے اندر جو گزران ہے اور اس کا طور طریقہ ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان کیے قرآن مجید میں، تاکہ دنیا میں لڑائیاں نہ ہوں، خاندانوں میں فساد نہ ہو، آپس کے اندر نفرت اور افراتفری اور فتنے، یہ سب چیزیں کلا کما ہو جائے۔ ان کا انسان ہے نا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان سے بحثیت انسان ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت کے اصول سمجھا کے انسان کو حد الوسع ان اصولوں پر زندگی گزارنے کی اس کو رغبت دلائی ہے اور حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، کہا یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین تمہارے لیے بیویوں کو پیدا کرتا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور آپس میں اللہ تعالیٰ تمہیں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لطف کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق بھی دے گا اور حکم بھی دے رہا ہے۔ جب ہم ان اصولوں کو ذہنوں میں بٹھائیں گے تو آئے محترم بھائیو اصل عنوان کی طرف۔ بیویاں اگر اپنے گھروں کو سنوارنا چاہتی ہیں نا، اگر اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتی ہیں تو دو اصول اپنے ذہن میں بٹھا لیں بنیادی طور پر۔ پہلا اصول کہ گھر کی جو گھر ہے، جس گھر کے اندر وہ رہ رہی ہے خاتون، اس کی سربراہ خاوند کے بعد یہ بیوی ہے، اور گھر کو کیسے چلانا ہے، اور اسی گھر میں بچے بھی رہتے ہیں، اسی گھر میں مہمان بھی آتے ہیں، اسی گھر میں رشتہ دار بھی آتے ہیں، ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، لے کر چلنا ہے، یہ سب سے پہلی ذمہ داری عورت یہ سمجھ لے کہ گھر کے اندر خاوند کے بعد میں ذمہ دار ہوں۔ وہ صفائی ستھرائی کا معاملہ ہو، وہ خاوند کے کپڑے دھونے کا معاملہ ہو، وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہو، ساری چیزیں اس عنوان کے نیچے آ جاتی ہیں کہ گھر کا ماحول عورت سنوارے خاوند کے بعد، جب وہ گھر میں نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے۔ اور اس کے لیے دو عورتیں جو دنیا کی سب سے بہترین عورتیں ہیں، پہلی عورت، پہلی خاتون
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کردار اپنے سامنے رکھے۔ آج کی عورت، آج کی بیوی، کہ دنیا کے سب سے بڑے سردار اس کی بیٹی، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ یہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے رضی اللہ عنہ، نبی کے جگر کا ٹکڑا۔ ان کا کردار آپ دیکھیں، بخاری کی روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک دن اپنے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں کہ میں گھر کے کام کاج کرتی ہوں، آٹا گوندتی ہوں، صفائی ستھرائی جھاڑو دیتی ہوں، وہ دھول مٹی وہ میرے سانس کے رستے اندر جاتی ہے، پھر گھر کی خدمت، پھر کنویں سے پانی لے کے آنا، پھر چکی پہ گندم ڈال کے آٹا پیسنا، گندم کو پیسنا، آٹا تیار کرنا، بڑے مشقت والے کام ہیں۔ سبق ہے آج کی عورتوں کا اس واقعے کے اندر کہ دنیا کی بہترین خاتون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور جنتی عورتوں کی سردار خاتون، حالت کیا ہے؟ اپنے گھر کو سنبھالا ہوا ہے، اپنے گھر کو سنبھالا ہوا ہے۔ کہتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا جہاد کے بدلے میں کچھ قیدی آئے، کچھ غلام آئے۔ جہاد سہولتیں دیتا ہے انسانوں کو، فراوانیاں اور آسانیاں جہادوں سے ملتی ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہاں سے جا کے کوئی ایک غلام لے آؤ، کوئی لونڈی لے آؤ جو گھر کے کاموں میں تیری معاون بن جائے۔ حضرت فاطمہ چلی گئی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑی تھیں، آپ کے پاس کچھ آدمی بیٹھے تھے، وہ دیکھ کے واپس آ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا، پھر شام کو آپ ان کے گھر گئے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ سیدھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ان کو جا کے ساری صورتحال بتائی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر آئے، حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ آئی تھیں اور یہ بات کر کے گئی ہیں، ایک غلام کا، ایک لونڈی کا مطالبہ کر رہی ہیں، تھک جاتی ہیں، مشقت ہے، گھر کے کام کاج ہیں، کمر میں درد ہے، یہ لفظ ہے حدیث کے۔ فاطمہ کہتی ہیں میری کمر میں درد شروع ہو چکا تھا۔ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا نا کہ فاطمہ اس لیے آئی تھی، شام کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر چلے گئے، ان کے گھر چلے گئے، جا کے بیٹی سے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ وجہ تھی، اس بنیاد پہ میں آئی تھی تاکہ کوئی غلام و لونڈی مجھے مل جائے اور میرے گھر کے معاملات کے اندر میرے ساتھ معاون بن جائے، اس لیے میں آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج کی خاتونوں کے لیے سبق ہے اس میں۔ ٹھیک ہے اپنے گھروں کے اندر کام والیاں رکھو، لیکن جو تمہاری اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ میری وجہ سے میرا خاوند پریشان نہ ہو، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، اس کام کو سب سے پہلے رکھو۔ لیکن آج المیہ ہے اور دکھ کی بات ہے کہ گھروں میں کام والی علیحدہ ہے، کپڑے دھونے والی علیحدہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ بچوں کے کپڑے استری کرنے والی خاتون علیحدہ ہے، اور کئی گھرانے ایسے ہیں انہوں نے کھانا پکانے والی عورت بھی علیحدہ رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے قلعہ دیدار سنگھ میں ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر کوئی کام ایسا نہیں جو عورت خود کرتی ہو، ہر کام کے لیے ایک عورت رکھی ہوئی ہے، کپڑے دھونے کے لیے علیحدہ ہے، بچے سنبھالنے کے لیے علیحدہ ہے، کھانا پکانے کے لیے بھی علیحدہ ہے۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسائل دیے ہیں تو رکھو، لیکن اس سے آگے پھر وہی بات ہے
کہ ان سب نعمتوں کے ہونے کے باوجود اگر خامدوں کے ساتھ تمہارا رویہ اچھا نہیں ہے تو اللہ کی قسم یہ بہت بڑی وعید اور سزا اللہ حکم الحاکمین نے سنائی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ خامد کی کیا حیثیت ہونی چاہیے میرے نزدیک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خود جائزہ لے لے، کیونکہ تیرا خامد تیرے لیے جنت بھی ہے اور آگ بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ یعنی اگر تو اس کی خدمت کرے گی، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارے گی تو اللہ تعالیٰ تجھے جنتوں میں داخل کرے گا۔ اگر تو خامد کی اطاعت فرما برداری نہیں کرے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اپنا انجام سمجھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو نسخہ بتایا، کہا فاطمہ اے میری بیٹی، کیا میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جو غلام و لونڈی سے اور گھروں کے اندر کام کاج والی اور کپڑے دھونے والی خاتونوں کو لا کے رکھنے سے زیادہ بہتر عمل ہے؟ بہتری کی طرف آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، ایک نسخہ بتایا جو آج کل کی عورتوں کے لیے ہے، بیویوں کے لیے ہے۔ آپ گھروں کے ذمہ دار ہیں، اپنے اپنے گھروں میں جا کے یہ حدیثیں سنانا، آج یہ نسخے بتانا۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فاطمہ، جب تو رات کو بستر پر لیٹے نا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر۔ دن بھر کی مشقت کی وجہ سے جو تھکاوٹیں اور تیرے جسم کو جو دردیں لاحق ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے تو اللہ کو یاد کر، اللہ ساری مشقتوں کی وجہ سے جو درد ہے سب کچھ ختم کر دے گا۔ اپنی بیویوں کو یہ نسخہ جا کے بتائیں۔ ٹھیک ہے کام والیاں رکھی ہیں، کئی گھرانوں کے اندر مسائل ہوتے ہیں، عورت زیادہ بیمار ہوتی ہے، وہ کام کر ہی نہیں سکتی، لیکن وہ خاتون، وہ عورتیں جو تندرست ہیں، صحیح سالم ہیں، ان کو اولین ترجیح یہ دینی چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے کام کاج خود کیا کریں، کیونکہ دیکھیں جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، لیکن دیکھو گھر کے کام خود کر رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اپنے داماد کو جا کے جھڑکا نہیں کہ تو اس سے اتنا کام کیوں لیتا ہے، تو خود کیوں نہیں کرتا، یہ ہے وہ ہے، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو جا کے سمجھایا کہ تو اللہ کو یاد کر، تو یہ نسخہ 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر بستر پہ لیٹتے وقت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ تیری ساری مشقتیں، ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، ان کی بھی حالت دیکھیں، کتابوں میں موجود ہے، بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں حضرت زبیر کے ساتھ میری شادی ہوئی، لیکن زبیر رضی اللہ عنہ کے میرے خاوند کے حالات بڑے کمزور تھے، صرف گھر میں ایک اونٹ تھا اور ایک گھوڑا تھا، ان کی خدمت بھی میں کیا کرتی، گھر کے کام میں کیا کرتی، اپنے خاوند کو جس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی سب چیزیں اس کو مہیا کیا کرتی تھی۔ دیکھو دنیا کی سب سے بہترین عورتیں ہیں، لیکن ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے گھروں کو سنبھالنا، حفاظت خود کر رہی ہے۔ آج کی کوئی عورت حضرت فاطمہ سے بہتر تو نہیں، حضرت اسماء سے بہتر تو نہیں، چاہے وہ جتنا مرضی مال والی ہو، صلاحیتوں والی ہو، وہ جس کو جنتی عورتوں کی سردار ہونے کا لقب ملا ہے۔ ان دو خاتون حضرت فاطمہ، حضرت اسماء رضی اللہ عنہما، ان کے یہ واقعات اور ان کا یہ گزرانے زندگی، گھروں کو سنبھالنا، کام کاج خود کرنا، جھاڑو دینا، پانی لے کے آنا، مشقتیں برداشت کرنا، آج کی عورتوں کے لیے روشن باب ہے کہ تم جو مرضی کر لو، ان دونوں سے بہتر اور افضل نہیں ہو سکتی۔ جب وہ اپنے گھر کے کام خود کرتی تھیں تو تم کیوں نہیں کرتی؟ اس حوالے سے عورتیں اپنے آپ کو تیار کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے گھریلو معاملات کو خود ہینڈل کریں، خود سنبھالیں، اور دوسری بنیادی جو چیز ہے نا وہ ہے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری۔ آگے جو معاملات ہیں نا، رشتہ داروں کو ملنا،
اور دیگر معاملات، وہ سارے اسی ضمن میں آتے ہیں۔ جب عورت خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہوگی، پھر وہ خاوند کی ہر چیز سے محبت کرے۔ تو دوسرا اصول یہ ہے کہ بیوی خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها، وہ عورت جو دن رات میں 5 وقت نماز کی پابندی کرے، رمضان جب آئے تو پورے مہینے کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، کسی غیر کو بستر پر نہ آنے دے، اور اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارے۔ اذا صلت خمسها صامت شهرها حفظت فرجها اطاعت زوجها، جو یہ 4 کام کرے گی، نماز کی پابندی، رمضان المبارک کے روزے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت اور اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کا، قیامت والے دن اس عورت کو کہا جائے گا جا جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ 8 دروازے جنت کے، اور جنت حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے۔ یہ دنیا میں اسی کے لیے تگ و دو ہے، یہ نمازیں، یہ جمعے اور دین پر عمل پیرا ہونا، یہ سب اسی لیے ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت عطا کر دے، ہماری ابدی زندگی بہتر بن دے۔ تو عورت کے لیے، ایک بیوی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین نسخہ بتایا کہ جو 5 نمازیں پڑھے گی، رمضان کے روزے رکھے گی، خاوند کی اطاعت فرما برداری کرے گی، شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھولے جائیں گے، کل قیامت کو جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حدیثوں میں موجود ہے کہ جنت کے 8 دروازے کل قیامت والے دن جنتیوں کو پکاریں گے۔ جس بندے میں زیادہ جو عمل ہوگا نا، وہ عمل والا دروازوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ ایک ہے باب الصلاۃ اور باب الجہاد، باب الریان، یہ جنت کے دروازوں کے نام ہیں۔ جو سب سے بڑا نمازی تھا اس کو باب الصلاۃ سے آواز دی جائے گی، جو روزے بہت زیادہ رکھتا تھا اس کو دعیا من باب الریان، باب الریان سے بلایا جائے گا، جو مجاہد جہاد کرتا رہا دعیا من باب الجہاد، اس کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ یعنی جنت کے دروازے خود آواز دیں گے۔ اور کیسی ہی بہترین وہ خاتون ہے کہ جو دنیا کے اندر دین پر بھی عمل پیرا ہوتی ہے، خاوند کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے، جنت کے 8 دروازے اس کو آواز دیں گے، جہاں سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ بہت بڑی فضیلت ہے خاتون کے لیے، عورتوں کے لیے۔ اور عورتوں کو ایمان کی حلاوت بھی اسی وقت حاصل ہوگی، ایمان کی مٹھاس۔ نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، روزے رکھنے میں مزہ آئے گا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کام کرنے میں مزہ بھی اس وقت آئے گا جب عورت اپنے خاوند کی فرما بردار ہوگی۔ ایک عورت حضرت امام البانی رحمہ اللہ کے پاس آئی، کہتی ہے مجھے بتائیں، میں نماز روزہ پڑھتی ہوں، جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو مجھے دین کے کام کرنے میں بڑا لطف محسوس ہوتا تھا، بڑا اطمینان اور بڑی حلاوت حاصل ہوتی تھی، لیکن اب میرے دل کی حالت یہ ہے، شادی ہو چکی ہے، مجھے نماز پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں، دینی معاملات میں مزہ نہیں آتا جس طرح پہلے آیا کرتا تھا۔ امام البانی رحمہ اللہ سے کہتے ہیں اپنے خاوند کی خدمت کیا کر۔ وہ کہتی ہے میں آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں، آپ مجھے وہ بتائیں، میرا خاوند، اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، آپ کا تعلق ہی نہیں بنتا، تک ہی نہیں بنتا آپ کا، آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام البانی رحمہ اللہ نے ان کو حدیث سنائی، کہا لا تجد المرأة حلاوة الایمان حتی تؤدی حق زوجہا۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اپنے خاوند کی خدمت نہیں کرتی، ایمان کی حلاوت کو، مٹھاس کو حاصل کر ہی نہیں سکتی۔ اس وقت اس کو ایمان کے اندر مزہ آئے گا، ایمان کی شیرینی اور حلاوت محسوس ہوگی، نماز قرآن میں، دیگر دینی معاملات میں اس کو مزہ اور لطف آئے گا، حتیٰ تؤدی حق زوجہا، حتیٰ کہ اپنے خاوند کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کو دینی معاملات میں، عبادات میں سکون اور لطف اسی وقت ملتا ہے جب وہ اپنے خاوند کی فرما بردار ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا، کہا اللہ احکم الحاکمین کے علاوہ سب کو سجدہ کرنا حرام ہے، کوئی ہے ہی نہیں جس کو سجدہ کیا جائے، کرے گا تو شرک والا کام کرے گا، اور شرک کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اپنے خاوند کے سامنے اطاعت اور فرما برداری کی انتہا کو پہنچنے کے لیے حکم دیا، کہا اگر میں یہ سمجھوں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سجدہ کرنا جائز ہے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے، وہ اس کا مجازی خدا ہے، اس کو سجدہ کرے، وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، گھر کے بھاگ دوڑ، گھر کے معاملات سارے وہ چلا رہا ہے، اس لیے عورت پر لازم ہے اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اطاعت میں رہ کے زندگی گزارے۔ اور اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کمال فضیلت بیان کر دی، کہا عورت اپنے خاوند کا حق ادا کر ہی نہیں سکتی۔ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتی ہیں اللہ کے رسول میرے اوپر میرے خاوند کا کیا حق ہے، میں کس طرح اس کے حقوق ادا کر سکتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا اگر تیرے خاوند کے جسم پر کوئی زخم نکل آئے، الترغیب و ترغیب کی حدیث ہے، ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، کہا اگر تیرے خاوند کے جسم پر کوئی پھوڑا، کوئی پھنسی نکل آئے، دوسری روایت میں لفظ ہے اس کے ناک سے خون یا کوئی ریشہ وغیرہ نکل آئے، جسم پر زخم یا ناک سے کوئی خون اور ریشہ وغیرہ نکل آئے، کہا عورت اس ریشے کو، اس ناک سے نکلنے والے خون کو فلاحی سطحا، اس کو چاٹ بھی کیوں نہ لے پھر بھی اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ کتنی بڑی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو، عورتوں کو دی ہے کہ اپنے خاوندوں کی اطاعت، فرما برداری، کہا اس کے زخم کو بھی کیوں نہ چاٹ لے، ابتلعتہ، پھر بھی وہ اپنے خاوند کے حق کو ادا نہیں کر سکتی۔ اس لیے عورت کو حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ میرا خاوند مجھے لا کے دیتا ہے، کما کے دیتا ہے، میرے بچوں کا وہ باپ ہے، ذمہ دار ہے، خرچہ کرتا ہے میرے اوپر، میں اس کے لیے اطاعت اور فرما برداری نہیں کر سکتی۔ اور یہ بھی خاوند کے ساتھ محبت اور پیار ہے کہ بیوی اپنے خاوند کے ساتھ اگر وہ کسی غم کے اندر، کسی نقصان اس کو ہو گیا، پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو بیوی مکمل ساتھ دینے والی ہو، یہ نہ کہے پریشانی تو تیری ہے، میرا کیا ہے، تیرے گھر والوں نے ایسا کیا، تیرے بھائی نے ایسا کیا، میں کیا کر سکتی؟ نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ خاتون ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ جو بیویاں تھیں وہ 11 تھیں، اور زیادہ وقت جو آپ کے ساتھ رہی ہیں وہ 9 بیویاں آپ کے ساتھ رہی ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میں خدیجہ کا تذکرہ سن کے رشک کیا کرتی تھی کہ جب میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت خدیجہ کے، ان کے ساتھ محبت کے اور ان کے ساتھ جو زندگی گزری ہے اس کا تذکرہ سنا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کو عورتوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو کہا عائشہ سے رضی اللہ عنہ۔ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں خدیجہ پر رشک کیا کرتی تھی کہ زبان نبوت سے خدیجہ کے لیے پیار بھرے الفاظ نکلا کرتے تھے۔ وہ کیوں نکلتے تھے؟ بنیاد تو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، پہلی وحی آئی، آپ نے سیرت کے خطبات میں یہ سنا ہے، پہلی وحی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، بھاگتے ہوئے گھر آئے، سانس پھولا ہوا، آ کے کہتے ہیں زمیلونی زمیلونی دسرونی دسرونی، خدیجہ مجھے چادر دے دو، مجھے چادر دے دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔
مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، پریشان ہے، اور پریشانی کتنی بڑی ہے کہ کہہ رہے ہیں مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ غم گسار بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا پاس آ گئی، تسلی دیکھیں کیسی دے رہی ہیں۔ یہ نہیں کہا ٹھیک ہے آپ کا مسئلہ ہے، پوچھا ہی نہیں باہر سے کیا دیکھ کے آئے ہیں، کیا ہوا، کس نے آپ کو چھیڑا، کس نے تنگ کیا، کون آپ کو مارنا چاہتا ہے، سوال ہی نہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خامدوں کو یہ شان اور مقام دیں کہ ان سے باہر کے متعلق سوالات کم کیا کریں، خامدوں کی زندگیوں کے اندر ٹانگ نہ اڑائیں۔ کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جو خامد اپنے تک رکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری آج کل کی عورتیں ناراض ہو جاتی ہیں، جی یہ قاضی محبت ہے، جو کچھ دسنا ہی نہیں تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خامد کو جھوٹ بولنے کی بھی گنجائش دی ہے، کہا جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر خامد کوئی بات اپنے دل میں چھپاتا ہے ایک مصلحت کے تحت کہ اگر میں نے بیوی کو بتا دیا تو کوئی لڑائی یا کوئی ہنگامہ کھڑا ہو سکتا ہے، کام خراب ہو سکتا ہے، تو کہا خامد کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے، کون آپ کو مارنا چاہتا ہے، کیوں پریشان ہے کہ مجھے چادر دے دو۔ ہماری آج کل کی عورتیں کہتی ہیں میں کچھ نہیں دینا، پہلا مجھے دس ہویا کی، اور لڑائی ہو جاتی ہے، میں روٹی نہیں پکاؤں گی، میں یہ نہیں کروں گی، پہلے مجھے بتاؤ بات کیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پوچھا ہی نہیں، فوراً چادر لا کے دی، پاس بیٹھ گئی، کہا اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر دیکھو بندہ جب پریشان ہو نا، پریشان ہو اسی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی اس کو بات کر دے گا یا اس کو اس کے کاروبار میں یا کسی معاملے کے اندر پریشانی آتی ہے، تو اس کے جو دینی معاملات اور خوبیاں ہیں خاوند کے اندر ان کو بیان کر کے خاوندوں کو راضی کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے پریشانی کو اور بڑھانا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا فوراً پہلے یہ بات کہی کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، پھر ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف بیان کرنے لگ گئی، کہتی ہیں انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو رشتہ داریاں جوڑنے والے ہیں، آپ تو وتقری الضیف مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جو کما نہیں سکتے ان کو کما کے لا کے دیتے ہیں، حق والے کاموں میں لوگوں کی معاونت کرتے ہیں، اور جس بندے میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو رسوا اور ذلیل نہیں کرتے۔ یہ وجوہات تھیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول پر پریشانیاں آئیں پھر بھی ساتھ شریک ہیں اور حوصلہ دیتی ہیں اور اوصاف بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کو اور مضبوط کرتی ہیں، دل کو مطمئن کرتی ہیں، کردار کو ثابت کرتی ہیں، حوصلہ دے کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرتی ہیں، اور خالہ زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں جو تورات کے عالم تھے، کہا ان کو بتائیں کیا وجہ بنی ہے۔ تو بیویوں کو خامن جب پریشان ہو تو پریشانی میں دکھ میں ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ان کے اوپر چڑھائی کرنا اور لمبے چوڑے مطالبات، اور اپنے خامدوں کی خدمت میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھو ایمان کی مٹھاس عورتیں حاصل نہیں کر سکتی۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اپنے پلے یہ سبق باندھ لیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ذہن نشین کر لیں، خود بھی تبدیلیاں پیدا کریں، محلے معاشروں کی عورتوں میں پھیل جائیں، جا کے دین کے معاملات، دین کی دعوت تبلیغ ان کو بتائیں کہ اپنی ازدواجی زندگی کو تم کس طرح بہتر بنا سکتی ہو۔ ایمان افروز ایک واقعہ سنیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ جنہوں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ان کی والدہ ام سلیم، پہلے شادی ہوئی، اس خاوند کا نام تھا مالک بن نضر،
یہ مسلمان ہو گئی، اس کو کہا مسلمان ہو جا، کہتا میں مسلمان نہیں ہونا، شام کے علاقے میں چلا گیا، وہاں فوت ہو گیا۔ ام سلیم کی طرف حضرت ابو طلحہ انصاری نے نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے کہا تو ابھی اسلام نہیں قبول کیا، میں تو اس سے نکاح نہیں کروں گی۔ بہرحال انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، آپس کے اندر نکاح ہو گیا۔ ایک بیٹا اللہ نے دیا جس کا نام تھا ابو عمیر، چھوٹا بچہ تھا۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا پیار تھا۔ ایک دن بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ کام کے لیے، تجارت کے لیے گھر سے نکل گئے کسی علاقے میں۔ ذرا توجہ اور انہماک کے ساتھ سننا اور اپنے اپنے گھروں میں جا کے اس واقعے کو سنانا۔ عورتوں کو اپنے ایمان آج کے دور میں بالخصوص زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر سے چلے گئے، کہتے ہیں بچہ بیمار ہے، اس کا خیال رکھنا۔ ابو طلحہ گھر سے چلے گئے، بچہ اللہ کا حکم تھا فوت ہو گیا۔ چھوٹا بچہ ہے، کھیلتا کودتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا پیار تھا، مسجد میں جاتا تھا، ایک چھوٹا سا پرندہ اس نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، جس طرح آج کل کئی نوجوان طوطا لا کے رکھ لیتے ہیں گھر میں، اس کو باتیں سکھاتے ہیں، اس کو کندھوں پہ بٹھا کے گلی محلے میں بازاروں میں پھرتے ہیں۔ انہوں نے چھوٹا سا بچہ رکھا تھا، اس بچے نے اس کسی پرندے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار کرتے تھے ان سے۔ اب وہ بچہ فوت ہو گیا۔ میں کہتا ہوں ذرا تصور کی دنیا میں جائے، چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتی فوت ہو جائے نا، اتنا دکھ نہیں ہوتا، لیکن وہ بچہ جو 2 2.5 سال 3 4 سال کا ہو جائے نا، جو توتلی زبان سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے اور پورے گھر کی اور محلے کی رونق بنا ہوتا ہے، وہ بچہ دنیا سے چلا جائے تو ماں باپ کے لیے قیامت ہے، صبر نہیں ہوتا۔ لیکن ام سلیم رضی اللہ عنہ کا ایمان ذرا دیکھنا، وہ بچہ فوت ہو گیا، اب رات کا وقت تھا، وہ فوت ہوا، اسی رات ابو طلحہ گھر آ گئے۔ صبر دیکھو ام سلیم رضی اللہ عنہ کا، صبر دیکھو، خاوند کو نہیں بتایا، تیار ہو کے بیٹھے ہیں۔ خاوند گھر میں آیا، بہترین کھانا اس کے لیے تیار کیا ہے، اس کو کھانا کھلایا ہے، رات کو حقوق زوجیت بھی ادا کیے ہیں بستر پر۔ جب فارغ ہوئے نا، ایمان دیکھو اس صحابیہ کا، اللہ اکبر، آج کل کا دور ہو تو پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ ایمان دیکھو، خاوند کی خدمت بھی کی ہے، اس کے لیے تیار بھی ہوئی ہے، خاوند گھر آیا ہے، خوش چہرے کے ساتھ اس سے ملی ہے، حقوق زوجیت بھی ادا کیا ہے۔ جب فارغ ہوئی تو رات کو بستر پر لیٹے ہی اپنے خاوند سے کہتی ہیں، اے ابو طلحہ مجھے بتاؤ، اگر کوئی کسی کے پاس کوئی امانت رکھے اور پھر اس کو واپس لینا چاہے تو کیا اس کو امانت واپس نہیں کرنی چاہیے؟ ابو طلحہ کہتے ہیں کیوں نہیں، فوراً واپس کر دینی چاہیے، اس کی امانت ہے۔ کہتے ہیں پھر صبر کرنا۔ دیکھو بیوی خامدوں کو حوصلہ دے رہی ہے، کہتی ہے صبر کرنا، جو اللہ نے امانت دی تھی رات کو اللہ تعالیٰ وہ امانت واپس لے گیا ہے۔ کیسا ایمان ہے اور کیسی خاوند کی اطاعت، فرما برداری اور عاجزی ہے کہ احساس تک نہیں ہونے دیا کہ میرا بچہ فوت ہو چکا ہے، میرا خاوند سنے گا تو اس کی کیا کنڈیشن بنے گی، سفر سے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، اس کا خیال رکھا، اس کو کھانا کھلایا، تیار ہوئی اس کے لیے، حقوق زوجیت ادا کیا، بعد میں اس کو بہانے کے ساتھ بتایا، لیکن اس کے باوجود ابو طلحہ کو بڑا غصہ آیا۔ صبح فجر کی نماز جب ہوئی نا تو ابو طلحہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، کہ اللہ کے رسول، اس عورت نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور واری واری جانے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا اتنا ایمان ام سلیم کا رضی اللہ عنہ، ساتھ دعا دی، کہا جو رات کو تم نے ہم بستری کیا نا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں بہت ساری برکتیں عطا کرے گا۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ نبی کی دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ نے 9 بچے ان کو عطا کیے، 9 کے 9 حافظ قرآن تھے۔ عورتیں اگر چاہیں پورے خاندان سنوار سکتی ہیں۔ خاوند کی اطاعت اولین ترجیح ہونی چاہیے، اس کے دکھ درد میں اس کا ساتھی بننا چاہیے،
اس کو پریشانی نہ آئے، اس کو غم نہ آئے، خدمت کرے خاوند کی، اس کے معاملات میں دخل اندازی مت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جب اس کا خاوند گھر میں آئے نا تو اذا نظر الیہا سرت ہو، خاوند کی نظر اس پر پڑے تو وہ خاوند کو خوش کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْ ہو، خاوند حکم دے فوراً عمل کرے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، خاوند گھر میں نہیں ہے، حَفِظَتْ ہو، اس کے بستر کی بھی حفاظت کرے، اس کی اولاد کی بھی حفاظت کرے۔ یہ محترم بھائیوں بنیادی طور پر دو اصول ہیں جو ہر عورت کو اپنی ازدواجی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ پہلی چیز کہ خاوند کے بعد گھر کی سربراہ وہ ہے، اپنے بچوں کی تربیت، گھر کے کام کاج خود کرے، وہ ذمہ دار ہے، وہ اللہ کے نام پہ آئی ہے، اگر نہیں کرے گی تو اللہ کی توہین کرے۔ دنیا میں کوئی انسان کسی بڑے انسان کی سفارش لے کے جائے نا، اگلا بندہ نہ مانے تو وہ بڑا جس کی سفارش لے کے گیا اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور بیائی نہیں اللہ کا نام لے کر یہ رشتے جڑتے ہیں، یہ نکاح ہوتے ہیں، یہ ازدواج بنتے ہیں، جوڑے بنتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ۔ جو عورت اپنے خاوند کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی وہ اللہ کا الحاکمین کی توہین کرتی ہے، اس کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے جہنم میں کثرت عورتوں کی دکھائی گئی، کیوں؟ تکفرن العشیر، یہ خاوندوں کی نافرمانیاں کرتی ہیں۔ خاوند حکم دے فوراً اطاعت کرے، بنیادی اصول یہی ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں کہ جب عورت اپنے گھر کو سنبھالے گی، گھر کو اپنا سمجھے گی، کام کاج سارے اپنے ذمہ داری لے گی، اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا۔ اور دوسرا جب خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرے گی، جب یہ جوڑا اچھا رہے گا، اولاد کی تربیت بھی بہتر ہوگی، دنیا کے اندر معاشروں کے اندر بہتریاں آئیں گی، اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ازدواجی زندگیاں قرآن و سنت سے اصول لے کر بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔